کیف کان عذابی و نذر، اور آیت نمبر 21 کو دیکھیں، فکیف کان عذابی و نذر۔ ایک ہی قصہ میں دو بار یہ الفاظ آ گئے، یہ کیوں؟ لکھیں جی، فکیف کان عذابی، اشارہ لکھ لیں، لفظ لکھ کر فکیف کان الی آخرہ۔ پہلے ذکر بطور تمہید ہے، آخر میں مقصود ہے، فلا تکرار۔ پہلے ذکر بطور تمہید ہے، آخر میں مقصود ہے، فلا تکرار، کوئی تکرار نہیں۔ اور نخل منکر، یہ تو میں نے آپ کو عرض کر دیا، اس میں جنس مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، وہاں خافیتن آیا تھا اور یہاں منکر مذکر آیا ہے۔ کذب، تو اگر کوئی اشکال کرے آپ پر، ایک قصے میں دو دفعہ یہ لفظ آ گئے فکیف کان عذابی و نذر، تو جواب پہلے ذکر بطور تمہید ہے اور آخر میں بطور مقصود ہے۔ تخویف دنیاوی کا نمونہ نمبر 3، جھلایا سمودیوں نے بالنذر، ڈرانے والوں کو۔ اب انہوں نے تو ایک پیغمبر صالح علیہ السلام کی تکذیب کی تھی، ایک پیغمبر کی تکذیب سب کی تکذیب ہے، اور دوسرا قول بھی عرض کیا تھا شاید ڈرانے والے بہت آئے ہوں اور مشہور صالح علیہ السلام ہوں۔ فقالوا، پس انہوں نے کہا، ابشرا منا واحدا نتبعہ، کیا ایک بشر منا، ہم میں سے، واحدا اکیلا، خدام سے، دنیاوی شان و شوکت سے اکیلا، نتبعہ، ہم اس کے پیچھے چلیں، انا اذا لفی ضلال وسعور، یقیناً ہم اس وقت البتہ بیچ بہت بڑی غلطی کے ہوں گے۔ ضلال، بہت بڑی گمراہی، بہت بڑی غلطی۔ یہ بڑی میں نے معنی کیوں کیا؟ تنوین کا معنی کیا۔ ابشر منا واحدا نتبعہ، ابشر منا، اس پر لفظ لکھنا ہے معنی اول، معنی اول دینی، اور واحدا پر معنی نمبر 2 دنیاوی، ہم اس کے پیچھے کیوں نہیں چلیں گے؟ نمبر 1، ابشر منا، یہ بشر ہے ہم جیسا، ہم میں سے، یہ کیسے نبی بن گیا؟ ہم دین کے معاملے میں اس کے پیچھے کیسے چلیں؟ اور نمبر 2، ہم اس کے پیچھے کیوں چلیں؟ واحداً، یہ اکیلا ہے، اس کے پاس کوئی دنیاوی شان و شوکت نہیں ہے، نوکر چاکر نہیں ہے۔ یقیناً اس وقت لفی ضلال، بہت بڑی غلطی میں ہوں گے، گمراہی میں، وسعور، جنون میں۔ ہم پاگل ہیں اگر اس کے پیچھے چل پڑے، نہ دین کے اعتبار سے اس کے پیچھے چلا جا سکتا ہے، نہ دنیاوی اعتبار سے۔ اُلْقِیَ الذِّکْرُ عَلَیْہِ مِن بَینِنَا، کیا بھیجی گئی ہے نصیحت، ذکر پر وحی لکھ لیں، اس پر من بیننا، ہمارے درمیان میں سے، منتخب کر کے اس پر نصیحت بھیجی گئی ہے واجبہ، بل ہوا کذاب النشر، بلکہ وہ معاذ اللہ بہت بڑا جھوٹا ہے، اشر، فخریلا ہے، فخر کرنے والا، تکبر کی وجہ سے یہ دعوے کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں تاکہ لوگ مجھ کو سردار بنا لیں۔ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، ان قریب جان لیں گے۔ یہ کہا گیا، نیچے لکھے بزبان حال، بزبان حال، ان کی حالت یہ بتاتی تھی کہ یہ الفاظ ان کو کہے گئے۔ ان قریب جان لیں گے، غدن، کل، کل پر لکھے مراد استقبال، یعنی آنے والے زمانے میں، کچھ دنوں کے بعد، کچھ مدت کے بعد۔ آنے والا کل مراد نہیں ہے، آنے والا زمانہ مراد ہے۔ ان قریب جان لیں گے، کل، آنے والے زمانے میں، کون بہت بڑا جھوٹا ہے؟ النشیر، اور فخریلا ہے، متکبر۔ انا مرسل الناقہ، یقیناً بھیجنے والے ہم اونٹنی کو، فتنۃ لہم، حکمت ارسال، یہ عذاب کا مقدمہ تھا، ابتدا تھی۔
فتنۃ لہم واسطے آزمائش کے ان کے لیے، فارتقبہم بس انتظار کر تو میرے پیغمبر ان کی کیا کرتے ہیں انہی کے ساتھ، واصطبر اور خوب صبر کر ان کی عیسائیوں پر، یہ جو تکلیف دیتے ہیں خوب صبر کر، واصبر نہ واصطبر، خوب صبر کر، ونبئہم اور ان کو خبر دے دے، ان الماء قسمۃ بینہم یقیناً پانی کنویں کا تقسیم شدہ ہے ان کے درمیان، تقسیم شدہ ہے ان کے درمیان، ایک دن اونٹنی پیے گی ایک دن یہ پیئیں گے، کلو شرب محتضر ہر پینے کی باری محتضر حاضری دی ہوئی ہے۔ شرب کا ایک معنی پانی کا حصہ، دوسرا معنی پینے کا دن، پینے کا دن، پینے کا حصہ ایک معنی، شرب کا معنی لکھ لیں پانی کا ایک حصہ، دوسرا معنی پانی پینے کا دن، دونوں معنی آتے ہیں، یہاں دوسرا معنی مراد ہے، کلو شرب محتضر ہر پانی پینے کا دن حاضری دیا ہوا ہے، ایک دن یہ کنویں پر حاضر ہوں گے ایک دن اٹھنی، فنادوا صاحبہم سبب عذاب پس آواز دی انہوں نے اپنے ساتھی کو، کدار اس کا نام لکھا ہے کتابوں میں، کدار نامی اپنے ساتھی کو آواز دی، فَتَعَاطَا پر اس نے تلوار پکڑی، فَعَقَر اونٹنی کے کوچیں کاٹ ڈالی، فَقَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ پس کیسے تھا عذاب میرا اور میرا ڈراوا، اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً کیفیت عذاب یقیناً بھیجی ہم نے ان کے اوپر چیخ، واحدۃ ایک فرشتے نے چیخ ماری چنگھاڑ، فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ پس ہو گئے وہ مثل چورے باڑ لگانے والے کے، ہونا اصل عبارت یوں تھی، سامنے لکھے مضاف محذوف، جلدی کریں لفظ بھی آگے لکھ لیں قرآن والا، کحشیم حزیرہ، حزیرۃ المحتضر، کحشیم حزیرۃ المحتضر، اب سامنے ان تینوں لفظوں کا معنی لکھ لیں، حشیم وہ کانٹے جو اس باڑ سے ریزہ ریزہ ہو کر گرتے ہیں، حزیرہ باڑ، محتضر ذرے جمع کرنے والا بندہ، اب میں معنی کرتا ہوں اکٹھا، کحشیم حزیرۃ المحتضر پس ہو گئے وہ سمودی، کحشیم مثل کانٹوں کے ذرے ذروں کے، اب بکریوں کے باڑے کے آس پاس جھاڑیاں رکھ دی جاتی ہیں، بکریوں کو اندر بند کر دیا جاتا ہے، جب وہ جھاڑیاں خشک ہو جاتی ہیں ان کے کانٹے ٹوٹ ٹوٹ کر ذرا ذرا ہو کر نیچے گرتے ہیں، تو باڑ لگانے والا جو ہوتا ہے مالک، وہ جھاڑو کے ساتھ ان کانٹوں کو اکٹھا کرتا ہے، ایک طرف صاف کر دیتا ہے باڑ کے آس پاس کو، اس کو کہتے ہیں محتضر، جمع کرنے والا، اکٹھا کرنے والا۔ اب حشیم کہتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کانٹے جو ذرا ذرا ہو کر گرتے ہیں، اور حزیرہ کہتے ہیں اس باڑ کو۔ اب مانا کحشیم حزیرۃ المحتضر ہو گئے وہ سمودی مثل کانٹوں کے چور کے، جو کانٹوں کا چورا تھا، کانٹوں کا چورا، حزیرہ باڑ کا، المحتضر جمع کرنے والے کا۔ اب مانا کیا ہوگا؟ مثل چورے باڑ لگانے والے کے، مثل چورے باڑ لگانے والے کے، ایسے ہو گئے۔
اور البتہ تحقیق آسان کی ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کذبت تخویف دنیاوی کا نمونہ نمبر 4، جھٹلایا قوم لوط نے بالنذر ڈرانے والوں کو۔ آئے تو لوط علیہ السلام تھے، پھر وہی جواب، ایک کو جھٹلانا سب کو جھٹلانا ہے، یا ہو سکتا ہے زیادہ پیغمبر آئے ہوں مشہور لوط علیہ السلام ہوں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، یقیناً بھیجا ہم نے ان پر حاصباً آندھی پتھر برسانے والی، إِلَّا آلَ لوط، مگر حضرت لوط علیہ السلام کی آل، ان کے جو متعلقین تھے وہ بچ گئے۔ نجیناہم بسحر، ہم نے نجات دی ان کو بسحر، شب کے آخری وقت میں، سحری کے وقت، بستی سے باہر نکال کر جو حضرت کے پیچھے چلے تھے ان کو ہم نے نجات دے دی۔ نعمت منا، یہ نرا احسان اور انعام تھا ہماری طرف سے۔ کذالک عادت اللہ، اللہ کی عادت ہے اسی طرح، نجزی من شکر، ہم بدلہ دیتے ہیں اس بندے کو جو شکر کرے۔ اس پر لکھ رہے من شکر مومن۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، اناد مجرمین، البتہ تحقیق ڈراتے رہے لوط علیہ السلام ان کو۔ ماضی استمراری، ڈراتے ایک دفعہ نہ ڈرایا، ڈراتے رہے۔ بدشتنا، ہماری پکڑ سے، اس کے نیچے قبل عذاب، عذاب سے پہلے ڈراتے رہے۔ فتمارو، پس انہوں نے شک کیا، شک کرتے رہے وہ قوم لوط والے۔ بالنذر، خیال کرنا مولانا، ساتھ ڈرانے والوں کے۔ شک، یہ نذر یہاں نذیر کی جمع ہے، جمع کا صیغہ ہے، مصدر کے معنی میں نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور البتہ تحقیق ورغلایا تھا ان قوم والوں نے، ہو حضرت لوط علیہ السلام کو، عن ضَيْفِهِ، اس کے مہمانوں کے متعلق، ان کو باہر نکال۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ سَمْرَ اناد، پس مٹا دیا ہم نے ان کی آنکھوں کو۔ مولانا رابدہ یرابد مرابدتاً، مرابدہ کس کو کہتے ہیں؟ رابدو، سامنے لکھ لیں مرابدہ، نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے پھسلانا، نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے پھسلانا۔ سبحان اللہ۔ سورۃ یوسف کھولیں، دو سو 15 صفحہ، آیت نمبر 26۔ ہی راودتنی عن نفسی، ہی راودتنی عن نفسی، وہی انداز آ گیا، اس نے مجھے ورغلایا تھا نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے۔ تھوڑا آگے آئیں، صفحہ ہے 218، آیت نمبر 51۔ قال ما خطبکن اذ راودتن یوسف عن نفسی، قال، حضرت نے فرمایا، ما خطبکن، یہ بادشاہ نے پوچھا ساری بیگمات سے، یہ بتاؤ کیا حال ہے تمہارا، اذ راودتن یوسف عن نفسی، جب تم نے نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے ورغلایا تھا یوسف علیہ السلام کو۔ اب دیکھیں مراودہ کس کو کہتے ہیں؟ نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے پھسلانا۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، پس مٹا دیا ہم نے ان کی۔ جب دروازہ توڑ کر قوم والے اندر داخل ہونے لگے، جبرائیل نے ہاتھ مارا، ان کی آنکھوں کو مٹا کر رکھ دیا، آنکھیں چہرے کے برابر ہو گئیں۔ چند بندوں کی آنکھیں جب چہرے کے برابر ہوئیں، سارا منہ پلین ہو گیا، بھاگے بھئی یہ تو کوئی اور مخلوق ہے، پتہ نہیں کوئی جن وغیرہ ہیں کیا ہیں۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، پس چکھو تم عذاب میرا، وَنُذُرِ، اور میرا ڈرانا۔ ذوقو پر زبان حال یا کال سے، زبان حال یا کال سے،
سامنے لکھیں جی، نمبر 1 لوط علیہ السلام نے فرمایا، جلدی جلدی جلدی، لوط علیہ السلام نے فرمایا یہ زبان کال ہو گئی۔ نمبر 2 یا ان کا حال بتا رہا تھا، یا ان کا حال بتا رہا تھا، نابینا جو ہو گئے تھے، یا ان کا حال بتا رہا تھا نابینا جو ہو گئے تھے۔ چکھو اب، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور البتہ تحقیق آسان کیا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ وَلَقَدْ جَاءَ تخویف دنیاوی کا نمونہ نمبر 5، البتہ تحقیق آئے فرعونیوں کے پاس النذر ڈرانے والے، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ آئے تو 2 تھے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، اوپر لکھ لے مولانا تکوینی و تشریعی، نذر پر تکوینی و تشریعی، رسول بھی آئے تھے، دلائل بھی آئے تھے جو زمانے میں بکھرے ہوئے جہان میں، کذبوا بآیاتنا کلھا، جھٹلایا انہوں نے ہماری تمام آیات کو، فاخذناہم، یہ ان کی ضد تھی، ثمرہ ضد، فاخذناہم، بس ان کو ہم نے پکڑ لیا، اخذ مقتدر، پکڑنا زبردست ذات کا، مقتدر جو پوری قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ اکفارکم خیر من اولئکم، اب التفات بسوئے اہل مکہ، مکہ والوں کی طرف روئے سخن پھیر دیا، اکفارکم خیر، کیا تمہارے کافر بہتر ہیں، من اولئکم، ان تمام مذکورین سے، یہ جو ہم نے ذکر کیے ان سے تمہارے کفار بہتر ہیں؟ نہ، وہ اگر نہیں بچ سکے، وہی جرم تمہارے اندر ہے، تم کیسے بچو گے؟ ام لکم براۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے معافی نامہ ہے فی الزبر، کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی نامہ لکھا ہوا ہے کہ میں اللہ تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، جرم تو ایک جیسا ہے۔ ام یقولون نحن جمیع منتصر، شکوہ، آیا کہہ رہے ہیں ہم جماعت ہیں منتصر، بدلہ لینے والی، واہ بھائی واہ، ان کے پاس کوئی طاقت ہے یہ ہم سے بدلہ لے گی۔ سیہزم الجمع، جواب شکوہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے، ان قریب شکست دی جائیں گی الاحزاب، جماعتیں، الجمع جماعتیں، ان قریب شکست دی جائے گی جماعت، ویولون الدبر، سیہزموں کے نیچے بدر میں، وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور پھیر جائیں گے پیٹھوں کو، جیسے بزدل بندہ پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے، بدر میں ایسے ہوا۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ اضحیٰ وامر، بلکہ قیامت وعدہ ہے ان کا، اور قیامت اضحیٰ بہت سخت ہے، وامر، اور بہت کڑوی ہے، قیامت بہت کڑوی ہے۔ بدر کا عذاب کیا چیز ہے، اصل تو عذاب قیامت والا ہے، وہ وقت آنے دو، بلکہ قیامت موعدہم، ان کے عذاب کا وعدہ ہے، اور قیامت بڑی سخت اور کڑوی ہے۔ ان المجرمین، تخفیف اخروی، آخرت کا ڈراوا، یقیناً مجرم لوگ فی ضلال، گمراہی میں ہیں، وسعر، اور جنون میں ہیں، یوم یسحبون فی النار، جس روز گھسیٹے جائیں گے آگ میں، علی وجوہہم، اپنے چہروں پر۔ 2 باتیں سورۃ فرقان میں عرض کی تھی، یا تو سر کے بل چلایا جائے گا، یا الٹا گرا کر منہ ان کے نیچے کی طرف ہوں گے، گھسیٹا جائے گا ان کو، منہ گھسٹتے جا رہے ہوں گے۔ ذوقوا مس سقر، کہا جائے گا چکھو تم پہنچنا آگ کا، پہنچنا آگ کا، جہنم کا پہنچنا۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، دعوی سورت، جلدی جلدی دعوی سورت، یقیناً ہر ایک چیز پیدا کی ہم نے اس کو بے قدر، اندازے کے ساتھ۔ اب یہ پہلی صورت کی علت ہے، جب پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے تو پھر خالق جب صرف اللہ ہے تو ملائکہ کو شفیع غالب سمجھ کر نہ پکارو، لات منات غصہ کو بھی نہ پکارو، یقیناً ہر ایک چیز پیدا کی ہم نے اس کو اندازے کے ساتھ۔ غیبانہ پکار کے لئے بھی صرف اللہ ہے نا، جب خالق اللہ ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ، نہیں حکم ہمارا مگر ایک چیز کا، کلمح بالبصر، مثل جھپکنے آنکھ کے، جیسے آنکھ جھپکتی ہے، کلمہ کن اللہ ارادہ کرتا ہے ہو جا، آنکھ جھپکنے کی طرح ہے، فوراً وہ کام ہو جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ،
مبعوثیت شرک، شرک سے اتنی اللہ کو نفرت ہے، البتہ تحقیق ہلاک کیا ہم نے تخفیف دنیاوی، اشیاءکم تم جیسوں کو، اشیاءکم امثالکم، فحال میں مدکر، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہر ایک چیز فعلوہ کیا ہے انہوں نے اس کو، فی الزبر وہ صحیفہ اعمال میں ہے، فی الزبر صحائف، سبحان اللہ، ہر ایک چیز شیئن پر کام لکھنے، ہر ایک چیز یعنی ہر ایک کام جو کیے انہوں نے اس کو فی الزبر وہ صحیفوں میں ہے، جہاں اعمال لکھے جاتے ہیں۔ اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن حجت کامل کرنے کے لیے اللہ نے نوٹ بھی کرا دی ہے، وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی چیز اور بڑی چیز مستطر لکھی ہوئی ہے، یوں نہیں ہے کوئی لکھے اور کوئی نہ لکھے، نہ، اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَالنَّهَرٍ، بشارت، یقیناً کفر اور شرک سے بچنے والے باغات میں ہوں گے ایک نعمت، وَالنَّهَرُ، اور نہر میں ہوں گے دوسری نعمت، فی مقعد صدق، تیسری نعمت، بیچ بیٹھک سچی کے، سچی بیٹھک، خیالی باتیں نہیں ہیں نیچے صدق کے نیچے، نہ صرف خیالی باتیں، اِنَّ مَلِیکٍ مقتدر، چوتھی نعمت، مالک کے ہاں جو پوری ہر قسم کی ملکیت کا مالک ہے، حقیقی مالک کے پاس، مقتدر جو پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ عندہ کا ایک جملہ چھوٹا سا سامنے لکھ لیں، یعنی دخول جنت کے بعد قرب الہی بھی نصیب ہوگا، قرب الہی کا اشارہ ہے، ان ملیک مقتدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، حدیث کے الفاظ لکھ لیں سامنے، ان لکل شیء عروسا، وعروس القرآن سورۃ الرحمن، ہر ایک چیز کی ایک دلہن ہوتی ہے، قرآن کی دلہن یہ سورۃ الرحمن ہے۔ میں نے اسمی ربط لکھا، اب تو مان لو برکتیں دینے والا رحمان وہی ہے، اب تو مان لو برکات دہندہ رحمان اکیلے کی ذات ہے۔ سورت قمر میں تھا خالق صرف اللہ ہے، تو غیبانہ پکار کے لائق صرف اللہ ہے۔ رحمان میں ترقی کر کے فرمایا خالق بھی صرف اللہ ہے، غیبانہ پکار کے لائق صرف اللہ ہے، تو برکتیں دینے والا بھی صرف اللہ ہے نا۔ جب خالق صرف اللہ ہے تو برکتیں دینے والا بھی صرف اور ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، سورت کا دعویٰ لکھیں، المبارک، المبارک، را کے نیچے زیر ڈالنی ہے، برکتیں دینے والا، المبارک، فی کل شیء، هو اللہ وحدہ، المبارک فی کل شیء هو اللہ وحدہ، ہر ایک چیز میں برکتیں دینے والا وہی اکیلا اللہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے، نو عقلی دلائل ہیں، منکرین کے لیے تخویف دنیاوی ہے، اخروی ہے، مومنین کے لیے بشارت اخروی ہے۔ سورت کے امتیازات، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 مرتبہ آیا ہے۔ مجرموں کو پیشانی کے بالوں سے پکڑا جائے گا اور قدموں سے، یہ مضمون اس صورت میں ہے۔ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، 2 بار آیا ہے، وہ حوریں 0 میٹر ہوں گی، اور جنتی سبز مسند پر ٹیک لگا کر بیٹھیں گے، جنت میں فوارے والے چشمے ہوں گے، یہ مضمون اس صورت میں ہے۔ مجھے صورت کا دعویٰ سنائیں، المبارک فی کل شیء، کیا معنی، کیا معنی، معنی بتائیں، معنی جی کیا معنی؟ ہر ایک چیز میں برکتیں دینے والا اکیلا وہ اللہ ہے۔ صورت پچھلی جو تھی قمر، اس سے ترقی ہے، وہاں فرمایا انا کل شیء
خلقناہ بقدر، ہر ایک چیز کو ہم نے پیدا کیا، خالی پیدا کرنے والا وہ نہیں ہے، پیدا کرنے کے بعد برکتیں دینے والا بھی وہی ہے۔ الرحمن هو الرحمن، ہوا مبتدا محذوف ہے، الرحمن هو الرحمن، یہ الرحمن یہ اس کی خبر ہے نمبر 1۔ علم القرآن یہ خبر ثانی ہے، علمہ الرحمن هو الرحمن۔ اب دوسرا قول کرتا ہوں، حوصلہ، پہلا قول کیا تھا؟ الرحمن هو الرحمن، ہوا مبتدا محذوف ہے اور رحمان اس کی خبر ہے۔ اب دوسرا قول سنیں، الرحمن مبتدا، علم القرآن خبر 1، خالق الانسان خبر 2، علامہ البیان خبر 3۔ اب یہ دو انداز عرض کر دیے۔ الرحمن وہ اللہ کریم بہت بڑا مہربان ہے، سبحان اللہ، یہ پہلی عقلی دلیل ہے۔ رحمت والے بادشاہ نے اوپر سے قرآن بھیجا اور نیچے سے انسان کو پیدا کر کے کلام کے سمجھنے کے لیے یہ اللہ نے انداز اختیار کیا۔ علم القرآن وہ اللہ کریم رحمان ہے، بے حد مہربان۔ مولانا سامنے حاشیہ لکھ لیں، پھر انشاءاللہ ساری صورت میں کام آئے گا۔ نعمت دو قسم، نمبر 1 روحانی، مثلا عقیدہ توحید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن وغیرہ۔ روحانی نعمتیں کون سی ہیں؟ توحید، نبی، قرآن وغیرہ۔ نمبر 2 جسمانی نعمت۔ پھر جسمانی دو قسم، آفاقی، نمبر 2 انفسی۔ کچھ ذہن میں ہے دوستوں کے آفاقی اور انفسی؟ آفاقی انسانی جسم کے، اب وہ اوپر والی ہوں علوی، نیچے والی ہوں سفلی، درمیان والی ہوں جبی۔ انفسی دو قسم، لکھیں جی، انفسی دو قسم، ایجاد ذات، نمبر 2 ایجاد صفت۔ ایک اور جملہ لکھیں جی، شروع میں رحمان ذکر کر کے اشارہ کر دیا کہ تمام چھوٹی بڑی نعمتیں دینے والا صرف اللہ ہے۔ الرحمن رحمت عامہ پر دلالت کرتا ہے، اس لیے آگے مؤمنین و کفار کے لیے مشترک نعمتوں کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن، ان لکل شیء عروسا و عروس القرآن سورۃ الرحمن، ہر ایک چیز کی ایک دلہن ہوتی ہے، قرآن کی دلہن سورۃ الرحمن ہے۔ الرحمن هو الرحمن، ایک انداز، وہ اللہ کریم بڑا مہربان ہے، تمام چھوٹی بڑی نعمتیں دینے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ اور چونکہ رحمان رحمت عامہ پر دلالت کرتا ہے، آگے اللہ جو نعمتیں بیان کرے گا وہ مومنوں اور کفار کے لیے مشترک ہوں گی۔ الرحمن علم القرآن، اب دوسرا انداز، الرحمن مبتدا، علم القرآن خبر 1، خلق الانسان خبر 2، علمہ البیان خبر 3۔ رحمان اس نے علم القرآن، سکھایا اس رحمان نے قرآن۔ کس کو سکھایا؟ مولانا مفعول اول محذوف ہے، علماء کرام علم الانسان القرآن، عبارت تھی علم الانسان القرآن، سکھایا اس اللہ نے انسان کو قرآن۔
بصریہ پیغمبر انسان کو قرآن سکھایا، اس پر لکھے نعمت روحانی، قلم آپ نے چلانے ہیں، نعمت روحانی یہ بہت بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ۔ اور بصریہ پیغمبر تو لکھیں علامہ القرآن کے نیچے، پیغمبر کے ذریعے قرآن انسان کو سکھایا، یہ نعمت روحانی ہے۔ خالق الانسان، دوسری عقلی دلیل، پیدا کی اللہ نے انسان کو، اس کے نیچے ایجاد ذات عرض کیا تھا، دو باتیں آئیں گی، ایجاد ذات بھی، ایجاد صفت بھی، یہ دلیل عقلی انفسی ہے۔ علمہ البیان، سکھایا اس اللہ کریم نے انسان کو البیان، بات کرنا، البیان پر لکھیں ما فی الضمیر، ظاہر کرنا، ما فی الضمیر ظاہر کرنا، جو دل میں ہے اس کو ظاہر کرنے کا اللہ کریم نے طریقہ سکھایا۔ علمہ کے نیچے ایجاد صفت، ذات کا ذکر خلق الانسان میں، صفت کا ذکر علمہ البیان میں۔ ایک عربی میں عبارت لکھواتا ہوں، بڑی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ علماء لکھیں تعلیم القرآن سبب تخلیق الانسان۔ اب عبارت یوں بنے گی، تعلیم القرآن سبب تخلیق الانسان، سبب تخلیق الانسان۔ قرآن پاک کا علم سکھانا، قرآن کا علم عطا کرنا، یہ انسان کو پیدا کرنے کا سبب ہے۔ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ قرآن کی تعلیم دینا چاہتا تھا۔ اللہ توفیق دے تو عوام کو سنانا ہے، خطبہ حضرات نے، ہونا تو یوں چاہیے تھا، الرحمن خالق الانسان علم القرآن، ہونا پڑھیں تو ثواب ہوگا آپ کو۔ ہونا کیا چاہیے تھے؟ الرحمن ہو، انسان کے پیدا کرنے کا ذکر پہلے ہوتا، قرآن کا علم دینے کا ذکر بعد میں ہوتا۔ انسان پیدا پہلے ہوتا ہے، سیکھتا تو بعد میں ہے نا، ترتیب تبدیل کر دی۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے سکھایا قرآن، خالق اور انسان، انسان کو پیدا کیا، اشارہ کر دیا جس نے قرآن نہیں سیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ قرآن جس نے نہیں سیکھا اس کی تو زندگی بیکار ہے، اس نے پھر سیکھا کیا ہے؟ وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا، اس کا پیدا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ علمہ البیان، سکھایا اللہ کریم نے اس انسان کو البیان، بات کرنے کا طریقہ، ما فی الضمیر کو ظاہر کرنے کا انداز اللہ نے سکھایا۔ قرآن سیکھ، آگے بیان کر۔ اب علمہ ایجاد صفت تھی، الشمس والقمر بحسبان، یہ نعمت آفاقی آ گئی۔ عرض کیا تھا آفاقی انفسی نعمت، لیکن ہے آفاقی، ہے علوی، اوپر والی چیزیں۔ سورج اور چاند بے حسبان، عبارتی یجریان بے حسبان، اردو والے اردو میں چل رہے ہیں ایک حساب اور اندازے کے ساتھ، سورج اور چاند چل رہے ہیں ایک اندازے اور حساب کے ساتھ۔ والنجم والشجر یسجدان، عربی والے عربی میں لکھیں جی، علماء لکھیں موقوف علیہ، پتہ نہیں مجھے تو نام ہی نہیں آتے، وہ سادسہ، خامسہ، رابعہ، آسان الفاظ میں لکھیں۔ السماء ارفع، السماء ارفع وجودا، آسمان بہت اونچا ہے جسم کے لحاظ سے، وجود کے لحاظ سے۔ السماء ارفع وجودا والقرآن ارفع رتبۃ، والقرآن ارفع رتبۃ، آسمان کا وجود اونچا ہے لیکن قرآن کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ قرآن کے ساتھ آسمان کا ذکر، اس میں ربط کیا ہے؟ قرآن کا مرتبہ اونچا ہے، آسمان کا وجود بہت اونچا ہے، بلند ہے، چل رہے ہیں حساب کے ساتھ۔ یہ تیسری عقلی دلیل تھی، دلیل عقلی نمبر 3۔ والنجم والشجر یسجدان، یہ آفاقی دلیل، دلیل عقلی آفاقی لیکن ہے سفلی، نیچے والی۔ اور والنجم بغیر تنے کے پودے، والشجر اور تنے دار پودے، یہاں نجم کا کیا معنی ہے؟ بغیر تنے کے جو ہیں درخت، بغیر تنے کے چھوٹے چھوٹے پودے جن کا تنا نہیں ہوتا وہ بھی، اور درخت بھی یسجدان، سجدے کر رہے ہیں۔ نیچے لکھے فرما بردار،
صورت حج میں آیت گزر چکی ہے، ہر چیز سجدہ کرتی اللہ کی، یعنی حکم مانتی ہے اپنی اپنی شان کے مطابق. سبحان اللہ. والسماء رفعها ووضع الميزان، والسماء رفعها، اور آسمان بلند کیا اللہ کریم نے آسمان کو، ووضع الميزان، اور رکھی اللہ کریم نے ترازو. اس کے نیچے لکھے مراد عقل. اب حضرت رحمت اللہ علیہ مولانا حسین علی صاحب یسجدان کا کیا معنی کیا؟ والنجم والشجر، فرما برداری کر رہے ہیں، حکم مان رہے ہیں. آ جاؤ مولانا. ووضع المیزان، رکھی اللہ کریم نے ترازو. اللہ تطغوا فی المیزان، اس پر لفظ لکھے اس نے حکم دیا، جلدی کرے، اس نے حکم دیا کہ نہ زیادتی کرو تم فی المیزان، ترازو میں. واقیموا الوزن، اور قائم کرو وزن کو انصاف کے ساتھ. ولا تخسروا المیزان، نہ کمی کرو تم میزان اور ترازو میں دیتے وقت ترازو میں کمی نہ کرو. سامنے لکھے مولانا بقول حضرت رحمت اللہ علیہ مولانا حسین علی صاحب، بقول حضرت میزان سے مراد عقل ہے. یہ بڑا عجیب جملہ ہے اور ضرور لکھنا ہے ساتھیوں نے. میزان سے مراد عقل ہے. جس طرح ترازو اس لیے ہے کہ ہر چیز کو عدل و انصاف سے تولا جائے. اس طرح عقل کے ترازو سے تولو کہ جس ذات کی یہ صفاتوں، اس کے علاوہ کون برکات دہندہ ہو سکتا ہے؟ یہ جملہ پڑھیں. حضرت مولانا حسین علی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ عقل سے، میزان سے مراد کیا ہے؟ عقل. ترازو اس لیے ہوتا ہے کہ ہر چیز کو عدل و انصاف سے تولا جائے. عقل کے ترازو سے تولو نا، جس ذات میں یہ صفتیں ہوں اس کے بغیر کون برکتیں دے سکتا ہے؟ مولانا مجاہد رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ترازو سے مراد ہے عدل. ابن عباس کے نزدیک اعلی معروفہ، وہ چیز جس کے ساتھ ہم تولتے ہیں ترازو. اور حضرت فرماتے ہیں اس سے مراد عقل ہے. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، انسان یا تو تین قسم کی انسان میں کمزوریاں ہوتی ہیں. سامنے لکھے نمبر 1 ترازو میں نقص. نمبر 2 تولنے میں ہاتھ اونچا کرنا. نمبر 3 باٹ میں کمی بیشی. یہ 3 طریقے ہوتے ہیں کسی چیز میں کمی بیشی کرنے کے. یا تو ترازو غلط ہوتا ہے دکانداروں کے پاس، اور یہ آپ تو خیر کمپیوٹر دور آ گیا. پہلے دور میں آپ نے شاید دیکھا ہو یہ ترازو دکاندار اٹھاتے تھے نا ہاتھ میں، اور تو یہ تھوڑا سا ہاتھ کو جھٹکا دیا، ایسے جھٹکا دیا نا تو وزن زیادہ بن گیا. تو حالانکہ وزن ہوتا تھوڑا تھا. یا باٹ میں کمی بیشی، وہ باٹ چھوٹے بڑے رکھتے ہیں، 1 کلو تھوڑا کم رکھا بھائی، چیز زیادہ نہ دینی پڑے، پوری نہ دینی پڑے. 3 فرمایا یہ کام نہ کرو، نہ دیتے وقت نہ لیتے وقت صحیح ترازو کو پورا کرو. صحیح ترازو ہونا چاہیے. عقل بھی ایک ترازو ہے.
والارض واقیموا الوزن بالقسط والارض وضعها للانام، یہ سفلی ذکر آ گیا چیز کا، اور زمین وضعها للانام، رکھا اللہ کریم نے زمین کو للانام مخلوقات کے واسطے، فیہا فاکہۃ غذائی انسانی، اس زمین میں میوے ہیں، والنخل اور کھجور، ذات الاکمام بھاری بھرکم گچھوں والی، ذات الاکمام بھاری بھرکم گچھوں والی، والحب غذائے حیوانی، فاکہتن پر غذا انسانی، والحب پر غذا حیوانی، اور والحب اور دانے، حب کے نیچے لکھے اناج، ذکر دانے کا ہے مراد اناج، اور اناج ذوالعصف بھوسے والا، والریحان اور خوشبوئیں، اللہ کریم نے خوشبوئیں بنائی، اناج بنایا بھوسے والا، للانام، میں نے واضح للانام کا معنی کیا، اللہ نے زمین کو رکھا مخلوقات کے لیے، تمام مخلوقات، انسان ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، سب زمین کی چیزوں سے فائدے اٹھا رہے ہیں۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس ساتھ کون کون سی اپنی نعمتوں، پروردگار کی نعمتوں کے تم جن اور انس تکذبان تکذیب کرو گے۔ مولانا سامنے لکھیں تکذیب دو قسم، نمبر ایک اس کو نعمت ہی نہ مانے، نمبر دو نعمت کو خیر کی طرف منسوب کرے۔ گویا ایک تکذیب ہے صراحتاً، دوسری ہے دلالتاً، ایک تکذیب ہے صراحتاً، دوسری ہے دلالتاً۔ اللہ نے قرآن دیا، اللہ نے نبی دیا، توحید دی ہے، اس کو نعمت ہی نہیں سمجھتا، یہ تو ایک تکذیب کی۔ دوسری نعمت تو مانتا ہے، نسبت غیروں کی طرف کرتا ہے، بیٹا مل گیا جی پیرا دیتا، پیرا نے دیا ہوا ہے، یہ پیروں نے دیا ہے بیٹا، ہاں آ جائیں، پیر بخش، پیر دینے والا ہے یہ بیٹا۔ یا تو نعمت کو نعمت نہ مانے یا نعمت کی نسبت غیروں کی طرف کرے، ایک صراحتاً تکذیب ہے، ایک دلالتاً ہے۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آپ نے صحابہ کو یہ سورہ سنائی تو خاموشی سے سنتے رہے۔ آپ نے فرمایا تم سے تو جنات اچھے تھے، جب میں اس آیت پر پہنچتا تھا جنات کو میں نے سنائی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جن اس آیت کو سن کر جواب دیتے تھے، لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، ہر آیت پر کہا انہوں نے، ہم اے ہمارے پروردگار حمدیں ساری تیری ہیں، ہم کسی نعمت کی بھی تکذیب نہیں کرتے، نعمت کو نعمت بھی مانیں گے، نسبت بھی تیری طرف کریں گے۔ تم صحابہ چپ بیٹھے رہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، چوتھی اگلی دلیل، پیدا کیا اللہ نے انسان کو من صلصال، آواز کرنے والی مٹی سے، گھڑے پر انگلی مارو ٹن ٹن ٹن، یہ آواز کرنے والی مٹی، کالفخار مثل ٹھیکری کے، اس طرح ٹھیکری ہوتی ہے، کچی مٹی پکی کا ٹکڑا ہوتا ہے، آواز کرو ایسے۔ یہ تخلیق بھی نعمت ہے، خلق الانسان، انسان کو پیدا کرنا بھی نعمت ہے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ، اور پیدا کیا الجان، اس پر لکھے اصل اول، یعنی پہلا جن جو بنیاد تھا جنوں کی، اس کو پیدا کیا من مارج من نار، آگ کے شعلے میں سے، مارج شعلہ جس میں دھواں نہ ہو۔ اللہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مارج کون سا شعلہ جس میں دھواں نہ ہو، کون سی اپنے پروردگار کی نعمتوں کو جن و انس تم جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین و رب المغربین، پانچویں اگلی دلیل، مالک ہے دو مشرقوں کا اور مالک ہے دو مغربوں کا، اور تم کون سی اپنے پروردگار کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ طالب علم تین قسم، جلدی کریں جی، طالب علم تین قسم،
نمبر 1 غبی کند ذہن، فرمایا رب المشرق والمغرب، جلدی کریں۔ نمبر 2 متوسط درمیانی ذہن والے، فرمایا مشرقین مغربین۔ نمبر 3 ذہین، غبی کند ذہن۔ نمبر 3 ذہین، ان کے لیے مشارق مغارب۔ چار سمتیں ہیں تو مشرقین مغربین کہہ دیا، 2 مشرق 2 مغرب، شمال جنوب اس میں آ گئے، مشرق مغرب شمال جنوب۔ اور جو ذہین ہے ان کے لیے مشارق اور مغارب کہا۔ میں نے سورۃ شعراء میں آپ کو جملہ لکھوا دیا تھا، سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے کی الگ الگ جگہ ہیں سارا سال، اس لیے 360 اسلامی اور 365 یہ شمسی سال الگ الگ طلوع ہونے کی جگہ ہے، الگ الگ غروب ہونے کی، تو مشارق اور مغارب کہا۔ اور رب المشرقین و رب المغربین، مالک 2 مشرقوں کا اور مالک 2 مغربوں کا، سردی میں اور گرمی میں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرین یلتقیان، چلا دی اللہ کریم نے 2 سمندر۔ دلیل عقلی نمبر 6 یلتقیان، طرح حالے کہ مل کر چل رہے ہیں، اس پر لکھنا ہے ظاہراً، ظاہراً تو مل کر چل رہے ہیں، لیکن بینہما حقیقت میں، بینہما پر حقیقت میں، حقیقت میں ان دونوں کے درمیان برزخون پردہ ہے، آڑ ہے، رکاوٹ ہے، لا یبغیان، ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے، کڑوے کا قطرہ میٹھے میں، میٹھے کا قطرہ کڑوے میں نہیں جا رہا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، مولانا مرج البحرین، یہ بتانا بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے بتا دیا یہ بھی نعمت ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی توحید کی دلیل پکڑو۔ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، نکلتے ہیں ان کے مجموعے سے، منہما یہ جو موتی ہیں یہ کڑوے میں سے نکلتے ہیں، میٹھے میں سے نہیں، نسبت مجموعے کی طرف نکلتے ہیں ان سے، یعنی ان کے مجموعے سے۔ اللؤلؤ چھوٹے موتی، والمرجان اور بڑے موتی، چھوٹے موتی اور بڑے موتی، لولو بڑے موتی کو کہتے ہیں، مرجان چھوٹے موتی کو کہتے ہیں، نکلتے ہیں بڑے موتی اور چھوٹے موتی۔ فبأي آلاء ربكما، تو یہ نعمتیں عطا کرنے والا اللہ تو برکتیں دینے والا بھی اللہ۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی اسی کے قبضے میں ہیں چلنے والی، کیا چلنے والی؟ المنشآت، اونچی 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 کشتیاں، فی البحر سمندر میں، کالعلام مثل پہاڑوں کے، جیسے پہاڑ اونچے ہوتے ہیں ایسی اونچی اونچی کشتیاں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پیچھے آئیں، مہربانی کریں، میں دعوے پر فٹ کر رہا ہوں بات۔ علم القرآن خلق الانسان، قرآن سکھانے والا اللہ، انسان کو پیدا کرنے والا اللہ، علمہ البیان، ما فی الضمیر کے اظہار کا طریقہ بتانے والا اللہ، سورج اور چاند کو حساب سے چلانے والا اللہ، والنجم والشجر، جو تنہ دار درختیں اور بے تنے پودے ہیں ان کو اپنا فرما بردار بنانے والا اللہ، والسماء، آسمان کو بلند کرنے والا اللہ، عقل عطا کرنے والا اللہ، والارض وضعها، زمین بچھانے والا اللہ، فاقیہ، اس میں میوے بنانے والا، کھجور بھاری بھرکم گچھا والی بنانے والا اللہ، والحب ذو العصف، بھوسے والے اناج بنانے والا اللہ، والریحان، خوشبوئیں بنانے والا اللہ، خالق الانسان، انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کرنے والا اللہ، خالق الجان، شعلے والی آگ جس میں دھواں نہ اسے جن کو پیدا کرنے والا اللہ، مشرقین مغربین کا مالک اللہ، مرج البحرین، 2 سمندروں کو میٹھا کڑوا ملا کر چلانے والا اللہ، ان میں پردہ و رکاوٹ بنانے والا اللہ، لولو موتی بڑے چھوٹے مرجان نکالنے والا اللہ، وَلَهُ الْجَوَارِ، کشتیاں سمندر میں چلانے والا اللہ، تو برکت دینے والا بھی صرف اللہ۔ اللہ توفیق دے، یوں عوام کو سنانا ہے مولانا، دلیل فٹ کر کے۔
کل من علیہا فان۔ یہ 8ویں عقلی دلیل آ گئی، تمام کی تمام وہ مخلوق جو زمین پر ہے فان فنا ہونے والی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گی ذات تیرے پروردگار کی۔ وجہ کا معنی تو چہرہ ہے، مراد ذات تیرے پروردگار کی، ذو الجلال جو عظمت والا ہے، ذو الجلال عظمت والا ہے، والاکرام احسان کرنے والا ہے۔ ذو الجلال پر لکھیں صفت ذاتی، الاکرام صفت اضافی، عزت دینے والا، احسان کرنے والا، اس کا تعلق دوسرے سے ہے اس لیے یہ صفت اضافی ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا جملہ لکھیں، عربی میں لکھیں، عربی میں، اردو میں نہیں، علماء ذرا مہربانی کریں۔ کل من علیہ فان کا جملہ، فناء العالم نعمت، آسان عربی لکھوا رہا ہوں، جہان کا فنا ہونا بھی نعمت ہے، فناء العالم نعمت، لأن کیونکہ، لأن الوصول وصل وصول پہنچنا، لأن الوصول إلى الجنت جنت تک پہنچنا، لأن الوصول إلى الجنت لا يحصل حصول حاصل ہونا، لا يحصل إلا بعد بے عین دال بعد فناء العالم، عبارت پڑھتا ہوں، فناء العالم نعمت، جہان کا فنا ہونا بھی نعمت ہے، کیوں؟ لأن الوصول إلى الجنت، کیونکہ جنت تک پہنچنا، لا يحصل إلا بعد فناء العالم، جنت تک بندہ نہیں پہنچ سکتا جب تک جہان فنا نہ ہو۔ یہ جہان فنا ہوگا، اگلی قیامت برپا ہوگی تو جنت ملے گی نا، تو جہان کا فنا ہونا بھی نعمت ہے۔ مانا جملہ ہی نہیں سمجھا آپ نے، جہان کا فنا ہونا بھی نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور چھوٹا سا لفظ لکھنے اردو والے، فنا سبب بقا، فنا سبب بقا، عربی والے عربی میں جملہ لکھیں، یبقا بقاء الرب نعمت عظیمت، بقاء الرب رب کا باقی رہنا، نعمت عظیمت بڑی عظیم نعمت ہے۔ ایک اور بھی تحفہ لے لو مولانا، ذو الجلال، جلال یہاں جمال کے مقابلے میں نہیں، مراد عظمت ہے۔ دنیا میں عموماً بڑے لوگوں سے، بڑا قیمتی جملہ ہے، عوام کو سنانا اللہ توفیق دے، دنیا میں عموماً بڑے لوگوں سے چھوٹا سوال نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں ہم سے بڑا کام کرواؤ، فرمایا میں عظمت والا ہوں لیکن مہربان بھی بڑا ہوں۔ یہ جملہ سمجھا ہے دوستوں نے؟ بندہ وزیر اعظم کو کہے جی میری وہ گلی تو ٹھیک کرا دو، تو کمال ہے، گٹر میں ٹھیک کراؤں، بڑا کام کہو بھائی، کوئی سڑک چاہیے، کوئی ہسپتال چاہیے، بڑا کام کہو۔ اللہ نے فرمایا میں عظمت والا ہوں، مجھ سے چھوٹی چیز مانگو تو بھی میں اللہ دیتا ہوں، بڑی مانگو تو بھی دیتا ہوں۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مونا قلم ہاتھ میں رکھیں، یہ ذوالجلال سے متعلق ہے، ذوالجلال سے یسألہ، اور کل یومن یہ اکرام سے متعلق ہے اللہ عظمت والا، لیکن یسألہ نامی عقلی دلیل، مانگتی اللہ کریم سے، سوال کرتی اللہ کریم سے وہ مخلوق جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے تو بڑی عظمت والا، لیکن مخلوق ہر چیز اسی سے مانگ رہی ہے، چھوٹی ہے یا بڑی۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر وقت ہونا، یوم بمانا وقت ہے، لکھیں یوم بمانا وقت، سبحان اللہ، یوم بمانا ہر وقت، ہوا فی شان، وہ اللہ کریم ایک کام میں ہے، ہر وقت اللہ کام میں ہے، اس کا تعلق ہے اکرام کے ساتھ، سبحان اللہ، ہر وقت اللہ کریم ایک کام میں ہے، کسی کو زندگی، کسی کو موت، کسی کو عزت، کسی کو ذلت، کسی کی دعا قبول کرنا، کسی سائل کو عطا کرنا، سب کچھ اللہ کر رہا ہے، ہر وقت کسی نہ کسی کام میں ہے اللہ۔ ہائے ہائے یسألہ، اس پر لفظ لکھے مولانا یسألہ بلسان الحال اب القال، عربی میں کوشش کریں نا جی، زبان حال سے یا زبان قال سے سوال کرتی ہے وہ مخلوق جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، یا تو زبان سے مانگتے ہیں یا ان کی حالت بتاتی ہے کہ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ مولانا یہ کنایا ہے مخلوق کی عاجزی سے، یہ کنایا ہے یسألہ، ساری مخلوق اللہ کے آگے عاجز ہے۔ فرمایا کل یوم ہوا فی شان، ہر وقت اللہ کریم ایک کام میں ہے۔ اب میں بڑے علماء کے لیے ایک جملہ لکھواتا ہوں، چھوٹوں سے معذرت، کل یوم لکھیں جملہ، قدیم ذات سے جدید شان بریکٹ میں لکھ لیں حادث کا پیدا ہونا کیسے ہے۔ اب یہ بہت مشکل بات ہے، اب کیا کرے، اللہ تو قدیم ہے، اسے جو حالت پیدا ہو رہی ہے وہ تو حادث ہے، قدیم سے حادث چیز کیسے نکل آئی؟ لکھے جواب، مراد ظہور ہے، مراد ظہور ہے، بس اسی پر اکتفا کریں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، عن قریب فارغ ہوتے ہیں ہم تمہارے لیے اے او دو بوجھل، ثقلان بوجھل، نیچے لکھیں نمبر 1 گناہوں کا بوجھ، نمبر 2 ان کا زمین پر بوجھ۔ سنفرغ کا جملہ لکھے مولانا، یہ کنایا ہے مکمل توجہ سے، ہم ان قریب فارغ ہوتے ہیں تمہارے لیے اے دو وزن رکھنے والے جنوں اور انسانوں، تمہارا وزن ہے، ایک تو گناہوں کا بوجھ ہے، تمہارا اپنا وزن بھی ہے، میں ابھی متوجہ ہوتا ہوں تمہاری طرف، میں فارغ ہوتا ہوں، ذرا مجھے فارغ ہونے دو۔ اللہ فارغ ہو رہا ہے، کیا مطلب؟ یہ کنایا ہے میں مکمل توجہ تمہاری طرف کر رہا ہوں، ہاں پتہ ہو تمہیں، مطلب ہے سزا دینے والا ہوں، سامنے لکھیں جی مطلب، سزا دینے والا ہوں، ایک کام سے، جلدی کریں، ایک کام سے دوسرے کام کی طرف مشغول ہونے سے کنایا ہے۔ او بوجھ رکھنے والوں، میں ابھی تمہیں سزا دیتا ہوں، ابھی تمہاری طرف میں مشغول ہوتا ہوں، یہ کنایا ہے، پوری توجہ تمہاری طرف۔ یا معاشر الجن والانس، تخویف دنیاوی، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، ان استطعتم، اگر تمہاری طاقت ہے، ان تنفذوا، نکلنے کی، مصدری معنی نکلنے کی طاقت ہے، من اقطار السماوات والارض، آسمان اور زمین کے اطراف سے نکلنے کی طاقت ہے، فانفذوا، پس نکل دیکھو، نکلو،
ہم بھی دیکھیں لا تنفذون الا بسلطان، نہیں نکل سکتے تم مگر زور کے ساتھ، اور زور تمہارے پاس ہے نہیں، کیسے نکلو گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ مولانا آپ ذرا اوپر آئیں، مہربانی کریں۔ کل من علیہا فان لکھیں، من برائے ذوی العقول، تو کیا جانور باقی رہیں گے؟ جواب فرمایا نا کل من علیہا فان، زمین پر جو ذوی العقول مخلوق ہے وہ فنا ہوگی، تو جن میں ذوی العقول فرشتے جنات انسان ذوی العقول ہیں، یہ فنا ہوں گے، جانور باقی رہیں گے؟ نہیں بھائی نہیں۔ جواب من سے مراد ساری مخلوق، بس یہ مولانا تغلیب ہے، ذوی العقول کو غلبہ دیا گیا ہے غیر ذوی العقول پر، ذوی العقول کو غلبہ دیا گیا غیر ذوی العقول پر۔ دوسرا جواب بڑا عجیب ہے، جب ذوی العقول فنا ہو جائیں گے تو غیر ذوی العقول کیسے بچیں گے؟ وہ تو بطریق اولا فنا ہوں گے۔ یہ دوسرا جواب ہے۔ لکھیں کیا لکھا ہے، جب ذوی العقول نہیں بچیں گے تو غیر ذوی العقول بطریق اولا فنا ہوں گے۔ مولانا اب ایک اور اشکال لکھیں گے، کل من علیہا، علیہا کی تخصیص کیوں؟ جو زمین پر ہیں وہ فنا ہونے والے ہیں، یہ کیوں؟ جواب چونکہ بات زمین والوں سے ہو رہی تھی اس لیے علیہا فرمایا، بس انسانوں سے بات ہو رہی تھی اس لیے فرمایا ہے فان۔ یہ مطلب نہیں ہے باقی چیزیں ختم نہیں ہوں گی، آسمان زمین یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، ستارے سورج چاند وغیرہ۔ سبحان اللہ۔ سنفرغ کا جملہ لکھیں، کیا اللہ مشغول ہے کہ فارغ ہوگا؟ جواب مقصد ڈراوا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں میں فارغ ہو کر تجھے دیکھتا ہوں، بس ابھی میں تیرا کرتا ہوں، کھاتا حوصلہ کرو، تیری گت بناتا ہوں، ابھی مجھے فارغ ہونے دو۔ یہ ڈراوا مقصد ہوتا ہے۔ مولانا سنفرغوں کا اور جملہ لکھیں، یہ بتا دینا بھی نعمت ہے۔ شاید انسان کو توبہ کی توفیق مل جائے اور سبب ہدایت بن جائے۔ یہ بہت بڑا جملہ میں نے آپ کو لکھوایا ہے، یہ بتا دینا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ شاید انسان توبہ کر لے، ہدایت پر آ جائے، عذاب سے بچ جائے، اس لیے ساتھ لفظ ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ہائے ہائے، سورۃ بنی اسرائیل کھولیں۔ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، صفحہ 263، آیت نمبر 88۔ قل فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جمع ہو جائیں انسان اور جن اس بات پر ایاتوا بمثل ھذا القرآن کہ لے آئیں اس قرآن جیسا قرآن جیسا قرآن بنانا چاہیں، لا یاتون بمثلہ نہیں لا سکتے اس جیسا قرآن، اگرچہ ہو بعض ان کا بعض کے لیے ظہیراً مددگار، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہ کریں، پھر بھی قرآن جیسا قرآن نہیں بنا۔
یہاں انس کا ذکر پہلے جن کا بعد میں، اور یہاں معاشر الجن والانس جن کا ذکر پہلے انسان کا بعد میں کیوں؟ اشکال آپ نے سمجھا ہے تو میں جواب لکھواتا ہوں، لکھیں جی لأن الخروج، عربی میں لکھیں جی، عربی میں لأن الخروج کیونکہ نکلنا، یکون بالقوہ، قوت، یکون بالقوہ، فإن کان ممکنا لخرج الجن، عربی میں لکھیں آپ کی مہارت بنے، لأن الخروج یکون بالقوۃ فإن کان ممکنا لخرج الجن، وفی بنی اسرائیل، سورۃ بنی اسرائیل میں وفی بنی اسرائیل بیان المقابلہ، بیان المقابلہ، فقدم الانسان، اب میں آپ کو اس کا ترجمہ سناتا ہوں، آیت کو دیکھیں، عبارت کو، لأن الخروج یکون بالقوہ، نکلو جنو انسانو، کیوں؟ نکلنا ہوتا ہے طاقت کے ساتھ، نکلنا ہوتا ہے طاقت کے ساتھ، فإن کان ممکن، اگر یہ ممکن ہوتا تو جن نکل جاتے، ان کی تو طاقت زیادہ ہے ہم سے، اور بنی اسرائیل میں انس کو مقدم کیا، کیوں؟ ان وہاں مقابلہ تھا، قرآن لے آؤ مقابلے میں کوئی اور کتاب، قرآن جیسا قرآن لے آؤ، قرآن جیسی کتاب، وہاں مقابلہ تھا، انسان کو مقدم کیا، کیونکہ انسان کہہ رہے تھے نا کہ یہ قرآن پاک غلط ہے، معاذ اللہ اس نے خود بنایا ہے، مقابلے میں چونکہ انسان تھے مقدم انسانوں کو کیا، اور یہاں طاقت کی بات تھی، طاقت جنوں میں زیادہ ہے، جنوں کا ذکر پہلے کیا، یرسل علیکم شواظ من نار، تخفیف اخروی، عجز عند العقاب، جب میں اللہ پکڑوں گا تم عاجز ہوو گے، بھیجے جائیں گے تم دونوں پر، جنوں انسانوں پر بروز قیامت، شواظ من نار، شعلے آگ میں سے، ونحاس، پگھلا ہوا تانبا بھیجا جائے گا، فلا تنتصران، پس بدلہ بھی نہیں لے سکو گے، فبأي آلاء، یہ کیسے نعمت ہے مولانا، یہ بتا دینا بھی نعمت ہے، نہیں سمجھا جملہ آپ نے، یہ شاید توبہ کرنے ہدایت پر آ جائیں، یہ جملہ پوری صورت میں چلے گا، خیال کرنا، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، میری طرف دیکھیں مولانا، پنڈی گھیب میں ہمارے ساتھی ہیں حضرت مولانا محمد آصف عثمانی صاحب، انہوں نے 20 سال پہلے میرے دورے میں شرکت کی تھی، بڑے بہترین مبلغ ہیں، خوبصورت آواز ہے، بڑا میرا احترام کرتے ہیں، تو جب بھی ملاقات ہوتی ہے نا تو وہ مجھے بھی اور محفل میں بیٹھنے والے ساتھیوں کو واقعہ سناتے ہیں، وہ دورہ حدیث شریف کر رہے تھے تلہ گنگ میں، تو شیخ الحدیث سے بہت بڑے عالم تھے، بڑے محترم تھے، بڑے پیارے بندے تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے، میں دعاؤں میں ان کو یاد رکھتا ہوں، بڑے عظیم انسان تھے، تو ایک آدمی آیا استادوں کے پاس، اس نے گفتگو میں کہا حضرت یہ جو اللہ نے جہنم کا ذکر کیا، یہ شواظ، یہ شعلے، اور یہ پگھلا ہوا تانبا، اور یہ فلاں فلاں، یہ مجرم یورف المجرمون، یہ ہذہ جہنم التی یکذب، تو یہ اللہ کی نعمت کیسے ہے؟ جہنم کا ذکر اور یہ پگھلا ہوا تانبا ہے، شعلے ہوں گے، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ تمہیں بین حمیم آن، کھولتا ہوا پانی ہوگا، اور اللہ کہتے فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ کیسے نعمت ہے؟ تو استاد خاموش ہو گئے، عالم ہوتے ہیں ذہن میں اس وقت فی الفور بات نہیں آتی، خیر وہ بندہ تو چلا گیا، مولانا آصف سے فرماتے ہیں کہ مجھے استادوں نے کہا بھئی تو نے میرا نام لیا، اس کے پاس دورے میں شرکت کی ہے، اس نے کوئی بات اس مقام پر بتائی تھی، کوئی لکھوائی تھی، چیک کرو۔ مولانا آصف صاحب کہتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک کھولا اب والا تو اس میں یہ جملہ لکھا ہوا تھا، تو میں نے جب صبح جا کر استادوں کو جملہ سنایا، بھئی انہوں نے یہ اتنے خوش ہوئے اور آپ کو دعائیں دیں، پھر وہ بندہ آیا تو اس کو یہ جواب سنایا، اب ذرا میں نے لکھوا تو دیا ہے، ایک اور بات اور بھی لکھوا دیتا ہوں آپ کو، لکھیں جی،
جہنم اور عذاب کے ذکر میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا پوری آیت کیوں فرمایا؟ یہ دونوں تو نعمت نہیں. جواب، شاید یہ ذکر سن کر بعض آ جائیں اور مسئلہ مان لیں تو یہ ذکر بھی نعمت ہے. او مولانا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ وقت عذاب، اور جب انشقت السماء ٹوٹ پھوٹ جائے گا آسمان، ٹوٹ پھوٹ جائے گا آسمان، فَكَانَتْ وَرْقَةً پد ہو جائے گا وہ سرخ گلاب کی طرح. ان شکت پر لکھ لیں تغیر ذاتی، ذاتی یہ ہے تغیر، ذات میں تبدیلی، ہو جائے گا وہ وردتن سرخ گلاب کی سرخی کی طرح. اس پر لکھے تغیر وصف، یہ اس کی صفت تبدیل ہوگی. قدحان مثل چمڑے رنگے ہوئے چمڑے کی طرح. وردتن موصوف ہے، قدحان اس کی صفت ہے. سرخ چمڑے کو رنگا جاتا ہے، سرخ رنگ ایسے ہو جائے گا. وردتن قدحان، سبحان اللہ. فبأي آلاء، آسمان مولا دو دفعہ پھٹے گا. سورۃ فرقان میں آپ کو لکھوا چکا ہوں. ایک دفعہ پھٹے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، نفخہ اولا کہ آسمان پھٹ جائے گا. اور دوسری بار یہ آسمان پھٹے گا درمیان سے، یہ دوسری بار ہوگا جب نزول غمام ہوگا. 19واں پارہ کھولے. سورۃ الفرقان، نزل الملائکۃ تنزیلا، پہلا صفحہ. مولانا ثناء اللہ صاحب دیکھو کیسے لکھی پئی ہے. یہ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. حاشیہ پڑھیں. سارے نہ بولے مولانا، مجھے نہیں سمجھ آتی سب کی. جی اچھا دسو. آسمان دوبارہ پھٹے گا. آسمان دوبارہ پھٹے گا. اگوں نمبر 1 نفخہ اولا. جی نمبر 1 نفخہ اولا. نمبر 1 بوقت نفخہ اولا. نمبر 2 پھر آسمان و زمین درست ہو جائیں گے. پھر آسمان و زمین درست ہو جائیں گے. اگوں انسان زندہ ہو کر زمین پر ہوں گے. انسان زندہ ہو کر زمین. اور یہ پھٹنا کب ہوگا؟ یہ دوسری بار ہوگا. نزل الملائکۃ تنزیلا، یہ نزل بالغمام، یہ تشقق السماء بالغمام، نزل الملائکۃ. اور مجموعی حیت ایسے نظر آئے گی فرشتوں کی جیسے بادل ہوتے ہیں. یہ میں حاشیہ لکھوا چکا ہوں مولانا. آؤ بار بار ایک چیز نہیں ہو سکتی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ جو پھٹنا ہے نا انشقت السماء، یہ دوسری بار ہوگا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، کیفیت عذاب. بس اس روز نہیں پوچھا جائے گا گناہوں کے متعلق کسی انسان سے اور نہ کسی جن سے. کسی انسان اور جن سے پوچھا نہیں جائے گا. یہ جو یومئذ ظرف ہے نا، اس کا تعلق یورف سے ہے، وہ آگے یورف آ رہا ہے. یعرف المجرمون بسیماہم، کمال ہے جنوں انسانوں سے گناہوں کا سوال نہیں ہوگا. سوال کیسے نہیں ہوگا؟ سوال تو ہونا ہے. سامنے لکھیں. سوال کے 2 مقصد، جلدی کریں مولانا. سوال کے 2 مقصد. نمبر 1 استعلام و استخبار. سوال کے 2 مقصد ہوتے ہیں. ایک مقصد استعلام، مجھے علم ہو جائے. آپ سے میں نے سوال پوچھا، مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے جواب کا پتہ چل جائے. استخبار، آپ سے خبر پوچھی، بھئی سڑک پر کیا ہو رہا تھا بھئی آپ جو کل گئے تھے. یہ استخبار، استعلام. نمبر 2 توبیخاً و زجراً. توبیخاً و زجراً، ڈانٹنے کے لیے. تو اب تم نے یہ کام کیا ہے، یہ سوال یہ آتا ہے، تم نے کیا یہ کام، کس نے کیا یہ کام؟ یہ پتہ ہوتا ہے لیکن بندہ ڈانٹ کے لیے.
تو دن قیامت کے جو سوال نہیں ہوگا، لا یسألو، استعلام اور استخبار کے لیے سوال نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ جی تم نے یہ گناہ کیا تھا، جی میں اللہ کو پتہ نہیں ہے تم بتا دو، میں اللہ کو خبر نہیں ہے تم بتا دو، تم نے یہ جرم کیا تھا، نہ، استعلام استخبار کی نفی ہے، نہیں سوال کیا جائے گا معلوم کرنے کے لیے، ورنہ اب تو آسان کر دیا، لا یسألو پر لکھیں معلوم کرنے کے لیے۔ سوال ہوگا لیکن ڈانٹنے کے لیے ہوگا، توبیخ کے لیے ہوگا۔ یعرف المجرمون بسیماہم، پہچان لیے جائیں گے مجرم لوگ اپنے حلیے سے، فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پس پکڑا جائے گا سات بالوں کی چوٹی کے، پیشانوں کی چوٹی، والاقدام اور قدموں سے، ایک فرشتہ بالوں کی چوٹی سے پکڑے گا، دوسرا پاؤں سے پکڑے گا۔ اب بسیماہم سے کیا مراد ہے؟ نیچے سامنے لکھیں، چہرہ سیاہ، آنکھیں نیلی، غم کے آثار، چہرہ سیاہ ہوگا مجرموں کا، آنکھیں نیلی ہو جائیں گی، اور چہرے پر غم اور افسوس کے آثار ہوں گے۔ یؤخذ بالنواصی والاقدام، سامنے لکھیں، دو فرشتے پکڑیں گے، جلدی کریں جلدی، دو فرشتے، ایک پیشانی سے پکڑے گا بالوں سے اور دوسرا پاؤں سے۔ نمبر 2، دوسرا مطلب، فرشتہ ہاتھ ڈالے گا، کسی کا سر ہاتھ میں آئے گا، کسی کا بازو وغیرہ، دو مطلب ہیں آیت کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي تَصْلِي لِلْمُجْرِمِينَ، یہ جہنم ہے وہ جو ٹھلایا کرتے تھے اس کو مجرم لوگ، يَطُوفُونَ بَيْنَهَا، چکر لگائیں گے، بَيْنَهَا، اس آگ کے درمیان، اس جہنم کے درمیان، وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن، اور ابلنے والا پانی، سخت گرم پانی، حمیم، ابلنے والے پانی کے درمیان۔ کون سا ابلنے والا پانی؟ آن، جو سخت گرم ہو ہوگا، حرارت کا انتہائی درجہ، حرارت کا انتہائی درجہ، بہت زیادہ، آخری درجہ حرارت کا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، بشارت اخروی، اور اس بندے کے لیے جو ڈرتا رہا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، جنتان، اس کے لیے دو باغ ہوں گے۔ مولانا خیال کریں، دو باغ مراد نہیں ہے، جنتان تثنیہ برائے تکرار، تثنیہ برائے، سبحان اللہ، یعنی قسم قسم کے باغ، یعنی قسم قسم کے باغ۔ اب بات ہو رہی ہے جن اور انسان دونوں سے، اور خافہ مفرد لے آئے، ہونا تو چاہیے وَلِمَنْ خَافَ، جو ڈر گئے جن اور انسان، ان کے لیے ہوں گے جنتان، لکھے سامنے، خافہ مفرد لائے، حالانکہ خطاب جن انس دونوں کو ہے۔ جواب، اس لیے کہ ڈرنے والے کم ہیں، نمبر 2، خافہ مفرد برائے موافقت من، لمن، من کے توافق کے لیے خافہ کو مفرد لائے۔ ذوات افنان، کون سے باغ ہوں گے؟ وصف آ گیا ان کا، گھنی گھنی شاخوں والے، گنجان سائے والے، کثرت میووں والے۔ لکھیں مولانا افنان کا جملہ، گھنی شاخوں والے، گنجان سایہ، کثرت ثمرات، لمبی لمبی شاخوں والے ہوں گے، سایہ بھی گھنا ہوگا، لمبی شاخوں پر پھل بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔
فیہما عینان تجریان وسن مردو، ان دونوں باغوں میں، یعنی وہ جو باغوں کے دو سلسلے ہوں گے ان میں عینان دو چشمے ہوں گے، تسنیم اور سلسبیل کے، تجریان جو چلے جائیں گے دور تک، چلے جائیں گے دور تک۔ مانا آپ کو بھول گیا ہے، میں کیا کروں؟ سورۃ سبا کھولیں، اتنا وقت بھی نہیں ہوتا۔ بائیسواں پارہ، وہاں ہم نے کیا معنی کیا تھا؟ یہ لقد کان لسابئین، یہ لقد کان لسابئین فی مسکنہم آیا جنتان عن یمین و شمال۔ جنتان کا معنی مجھے بتائیں کیا لکھا تھا؟ باغ، دو باغ مراد ہیں نا، دو باغوں کی قطاریں مراد ہیں۔ یہاں بھی جنتان آیا ہے، دیکھیں یہاں بھی ہم نے مانا دو باغ نہیں کیا، دو باغوں کے سلسلے۔ فرمایا فیہما من کل فاکہۃ زوجان، وصف نمبر 2، فیہما ان دونوں باغوں میں، وہ جو باغوں کے سلسلے ہوں گے ہر قسم کے میوے ہوں گے، زوجان کم از کم دو دو قسم۔ زوجان کا معنی لکھیں، کم از کم، کم از کم دو دو قسم۔ زیادہ قسمیں جتنی بھی ہوں کم از کم دو دو قسمیں تو ہوں گی۔ صرف معروف و غیر معروف، جس کا پتہ ہو پتہ نہ بھی ہو، ہم نے دیکھا بھی نہ ہو۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، سبحان اللہ، اور وصف ٹیک لگانے والے ہوں گے بستروں پر، بطائنها ان بستروں کا نچلا حصہ، من استبرق ریشمی مخمل کا ہوگا، نچلا حصہ ریشمی مخمل کا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بڑی عجیب بات کی ہے، مونا میری طرف دیکھیں تو میں بات کو سمیٹوں۔ مہمان آئے تو ہم بستر بچھاتے ہیں نا، تو بستر کے اوپر جو چادر ہوتی ہے وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے، پھولوں والی ہو، بہترین، نیچے جو بھی ہو خیر ہے، کوئی پرانی ہے کوئی ایسے عام سی چادر، تو اوپر خوبصورت ہونی چاہیے چادر۔ اللہ نے فرمایا جو نیچے والی ہے نا وہ ریشمی مخمل کی ہوگی۔ ابن مسعود فرماتے ہیں نیچے والی کو ذکر کیا، اوپر والی کو قیاس پر چھوڑ دیا۔ جب نیچے والی ریشمی مخمل کی ہوگی، اوپر والی کی شان کیا پوچھتے ہو؟ وجن الجنتین دان، اور میوہ دونوں باغوں کا، پھل دونوں باغوں کا، دان ان قریب ہونے والا ہوگا، کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے لے سکیں گے، قریب ہونے والا ہوگا۔ پر خیال آئے گا، شاخ جھک آئے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، حسن سیرت، اور ان باغات میں قاصرات الطرف، نیچا کرنے والی ہوں گی نظروں کو۔ سورۃ الصافات میں 4 مطلب عرض کیے تھے، حاشیہ لکھ لیا تھا، لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جان، نہیں قربت کی ہوگی ان سے کسی انسان نے جنتیوں سے پہلے۔ قبلہم، ہم سے مراد جنتیوں سے پہلے، نہ کسی جن نے۔ کون کون سی رب کی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ 0 میٹر ہوں گی وہ۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، میں بھی ہے، مینا بھی ہے، ساغر بھی ہے، ساقی نہیں۔ جی میں آتا ہے لگا دے آگ میں خانے کو ہم لالاگ، ٹھیک ہے آگ تو صحیح، میں کو آدھے ہورا واسطے دعا کرو، ہی میں کرا دعا، ہائی تو نہیں کرے دا، واہ مجھے کہتا ہے خفیہ میرے لیے ہوروں کی دعا کرو، اللہ کرے تیری رزال سن دی بیٹھی ہوئے۔ فرمایا کان لم یطمثہن انس قبلہم ولا، کہتے ہیں مجھے، کہا ہے مجھے اس نے، کانہن، پتنی کی تعداد بھی کہی تھی کہ نہیں یہ مجھے یاد ہے کتنی حوروں کی دعا کرو، یہ یاد نہیں مجھے۔ لم یطمثہن 0 میٹر ہوں گی، قبلہم ان جنتیوں سے پہلے کسی نے قربت نہیں، غیر مستعمل ہوں گی۔ کانہن الیاقوت والمرجان، بیان حسن صورت، ورنہ سیرت کا ذکر پہلے کیا، غور تو کریں، قاصرات کی طرف سیرت کا ذکر پہلے، صورت کا ذکر اب آیا، صورت مقدم نہیں سیرت مقدم ہے۔ کانہن الیاقوت والمرجان، حسن صورت، گویا کہ وہ الیاقوت یاقوت ہیں، والمرجان اور مرجان ہیں۔
موتی سبحان اللہ رنگ میں یاقوت اور مرجان کی مانند سبحان اللہ. مولانا جملہ لکھیں حسن و جمال رنگ و روپ چہرے کی دمک رنگت کی آب و تاب یاقوت و مرجان کی طرح ہوگی. یاقوت اور مرجان کا جو رنگ ہے نا یہ سفید ہوتا ہے، اس میں سرخی کی آمیزش ہوتی ہے. یہ رنگ بڑا پیارا ہوتا ہے، وہ سفید اس میں سرخی کی. بالکل سفید ہو نا بندہ جیسے انگریز ہوتے ہیں، بالکل یہ بھی اچھا نہیں، کچھ سرخی اس میں ہو. فرمایا حل جزاء اللسان الا اللسان سبحان اللہ، نہیں بدلہ احسان کا مگر احسان. قلم ہاتھ میں رکھے تو میں تحفہ پیش کروں. حل جزاء اللسان الا اللسان، نہیں بدلہ احسان کا مگر احسان. ایک معنی نہیں بدلہ اعلیٰ درجے کی نیکی کا مگر اعلیٰ درجے کا ثواب. نہیں بدلہ اعلیٰ درجے کی نیکی کا الا اللسان مگر اعلیٰ درجے کی بھلائی. مولانا جملہ لکھے نیچے، پہلے احسان کے نیچے توحید، دوسرے احسان کے نیچے جنت. نہیں بدلہ توحید کا مگر جنت. نہیں بدلہ توحید کا، توحید اعلیٰ درجے کی نیکی ہے نا، تو جنت بھی اعلیٰ درجے کی بھلائی ہے. سبحان اللہ. مولانا اور جملہ سنیں، لکھنا آپ نے ہے مہربانی. حل جزاء الاحسان، نہیں بدلہ اسلام کا الا الاحسان مگر دار السلام. دار السلام کس کو کہتے ہیں؟ جنت کو. واللہ یدعو الی دار السلام، نہیں بدلہ اسلام کا مگر دار السلام. علامہ آلوسی نے معنی کیا ما جزاء التوحید الا الجنہ. ما عربی عبارت ہے، ما جزاء التوحید الا الجنہ، نہیں اعلیٰ درجے کی نیکی کا بدلہ مگر اعلیٰ درجے کی بھلائی. اعلیٰ درجے کی بھلائی سبحان اللہ، اعلیٰ درجے کی نیکی، عقیدہ درست، عمل درست، اعلیٰ درجے کی بھلائی جنت اور اللہ کا قرب. ومن دونہما جنتان، اور ان سے کم، دون کا معنی کم لکھیں، ان سے کم جنتان، یہ بھی تثنیہ تکرار کے لیے، کئی قسم کے باغ ہوں گے. نیچے لکھے من دونہما عوام مومنین کے لیے. اب عوام مومنین کے لیے ان سے کم مرتبے اور مقام میں کئی قسم کے باغ، پچھلے باغوں سے کم. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ، سخت سبز رنگ والے. مدہامتان، سخت سبز رنگ والے. بہت زیادہ گہرا سبز ہونا وہ سیاہی مائل نظر آتا ہے. مدہامتان، سخت سبز رنگ والے، گہرے سبز رنگ کی وجہ سے سیاہی مائل نظر آنے والے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا، وصف نمبر 2، ان باغات میں عینان، قسم قسم کے چشمے ہوں گے. تثنیہ تکرار کے لیے اعلان، قسم قسم کے چشمے ہوں گے. نزاختان، اپنے مقام پر جوش مارنے والے، اپنے مقام پر جوش مارنے والے. مولانا سامنے لکھیں مشک و عنبر. از انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشک و عنبر از انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 2 بالخیر والبرکات، عربی میں لکھیں بالخیر والبرکہ علی اہل الجنہ. از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مشک اور عنبر کے چشمے، خیر و برکت کے چشمے. فیہما فاکہۃ، اور ان باغوں میں وہ جو دونوں باغ ہیں کئی قسم کے تثنیہ تکرار کے لیے میوے ہوں گے. والنخل، کھجور، والرمان، اور انار. مولانا فاقہ میں تو کھجور اور رمان آ گئے تھے، پھر کھجور اور رمان کیوں کہا؟ اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم. تخصیص بعد التعمیم. وہ تو عام ہو گیا تھا فاقہ. کیا معاملہ ہے بھائی؟ خیر ہو انشاءاللہ.
فرمایا نخل و رمان فبییر فیہن خیرات، سیرت کا ذکر، فیہن وصف نمبر 4، اور ان باغات میں خیرات، بہترین سیرت والی عورتیں ہوں گی، حسان خوبصورت۔ پہلے سیرت کا ذکر پھر صورت، سیرت کا ذکر پھر صورت کا ذکر، خیرات بہت خوبصورت اور بہتر سیرت والی، حسان خوبصورت، فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہوں گی سفید رنگ والی، حور جمع ہورا کی، مقصورات بند کی ہوئی خیموں میں، فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، نہیں قربت کی ہوگی ان سے کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تبا متکئین علی رفرف خضر، ٹیک لگانے والے ہوں گے اوپر دریوں کے، رفرف دری، کارپیٹ، اب مزہ آیا نا جی مانے کا، کارپیٹ، کارپیٹ، رف رف دری تو پرانا لفظ تھا، کارپیٹ، خضرین سبز رنگ والے کارپیٹ، وابکرین حسان، اور غالیچے ہوں گے پتلے حسان خوبصورت۔ اس کا کیا مطلب ہے مولانا؟ مولانا حسین علی صاحب نے فرمایا، لکھیں نیچے سبز دریاں، نیچے سبز دریاں، سبز کارپیٹ، اوپر پتلے غالیچے ہوں گے، اوپر پتلے غالیچے ہوں گے۔ اب مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کارپیٹ بچھا کر نہ اوپر دری ڈال دی جائے گی سبز رنگ کی، فرمایا فبأي آلاء ربكما تكذبان، تبارک اسم ربک، دعوی سورت، اب آیا دعوی سورت، تبارک اسم ربک، بڑی برکت والا ہے نام تیرے پروردگار کا، ذل جلال عظمت والا ہے، والاکرام اور مہربانیوں والا ہے۔ مولانا فرق کرتا ہوں، ذرا آخری جملہ ہے میرا غور کریں، ذرا پیچھے آئیں مہربانی کریں، آیت نمبر 52، آیت نمبر 52 کہاں تھی؟ آیت نمبر 52 یہ فیہما من کل فاکہۃ، لفظ پڑھیں تو ثواب ہو، روزے کی حالت ہے، فیہما من کل، ہر قسم کے میوے۔ یہ تو خواص کا ذکر تھا نا، عوام کے ذکر میں کیا انداز ہے ذرا دیکھیں، عوام کے ذکر میں آیت نمبر 68، آیت نمبر 68، فرق کریں فرق، آیت نمبر 68 یہاں کیا انداز ہے؟ فرمایا فیہما، فاق کل کا لفظ نہیں ہے، کل کا لفظ خواص کا ذکر ہوا، او خاص تو فی من کل فاکہہ، عوام کے ذکر میں فیہا فاکہہ۔ اچھا اب آیت نمبر 50 دیکھیں، فیہما عینان تجریان، خواص کو جو چشمے ملیں گے، جنتی اشارہ کرتا جائے گا، چشمہ پیچھے بھاگتا جائے گا، چشمہ ساتھ ساتھ چلے گا اشارے کے ساتھ، جس طرح کوئی چیز پیچھے چلے انسان کے۔ اور جب ان کا ذکر آیا، یہ جو عوام تھے، آیت نمبر 68 کھولیں، نزاختان، اپنے مقام پر جوش مارنے والے چشمے، فرق ہے نا مولانا، وہ پیچھے جا رہا ہے، یہ اپنے مقام پر ٹھہرا ہوا ہے۔ اور دیکھیں جی آیت نمبر 56، آیت نمبر 56، فیہن قاصرات الطرف، فیہن قاصرات، وہاں خواص کا ذکر ہوا تو قاصرات الطرف، نظروں کو نیچی کرنے والی، اور عوام کا ذکر ہوا تو حور مقصورات، بند کی ہوئی خیموں کے اندر۔ فرق ہے، فرق ہے، وہ خواص کا ذکر تھا، یہ عوام کا ذکر ہے۔ حور و قصور و غلمان رنگ رنگ است، تجلی ہائے جانان رنگ رنگ است، خدا خود میزبان مائی جا است، غذا بر خان مہمان رنگ رنگ است۔ چلو جی ماشاءاللہ، دعا کرو اللہ ان نعمتوں سے ہم گناہ گاروں کو بھی حصہ نصیب فرمائے۔ یظن الناس بی خیرا ونی لشر الناس لم یعفونی۔